السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ذکر الیمن والشام وذکر اویس القرنی۔ یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 581 ہے، اور یمن اور شام کے ذکر اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کا باب ہے۔ یمن اور شام یہ دو مشہور ملک ہیں، اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ خیر التابعین سے ہیں۔ انہی کے نام سے شب برات کے موقع پر مسلمان فاتحہ کرتے ہیں، نیاز پیش کرتے ہیں، اور یہ القرن را پر بھی زبر اور قاف پر بھی زبر، قرن کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں قرنی کہا جاتا ہے۔ ایک ہے را کے سکون کے ساتھ قرن، وہ قرن جو اہل نجد کی میقات ہے، وہ طائف کے قریب واقع ہے، وہ یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ یہ را کے فتح کے ساتھ ہے، اور یہ منسوب ہے قرن ابن رومان ابن ناحیہ ابن مراد کی طرف، جو حضرت اویس ابن عامر کے اجداد میں سے ایک ہیں۔ تو اس لیے حضرت اویس قرنی کے ساتھ جو قرن ہے وہ را کے فتح کے ساتھ ہے، را پر زبر ہے۔ اس باب کے اندر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق احادیث پیش کی ہیں، پھر اس کے بعد یمن اور شام سے متعلق بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے، حضور کی زیارت نہیں کر سکے، اس لیے انہیں صحابیت کا شرف تو حاصل نہیں ہوا، لیکن صحابہ سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ یہ تابعی ہیں اور یہ خیر التابعین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے جو اپنے اصحاب کو فرمایا کہ جب ان سے ملاقات ہو تو درخواست کرو، گزارش کرو کہ تمہارے لیے استغفار کریں۔ یہ حضرت اویس قرنی کے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اب آپ اس میں پڑھیں تو بعض احادیث اسی میں آ جائیں گی اور کچھ انشاءاللہ ضمن میں ذکر کر دی جائیں گی۔ الفصل الاول عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً یمن کا ایک شخص تمہارے پاس آئے گا، یقال لہ اویس، جسے اویس کہا جاتا ہے، یعنی اس شخص کا نام اویس ہے۔ لا یدعو بالیمن غیر ام لہ، وہ یمن میں اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کو نہیں چھوڑیں گے۔ قد کانا بہ بیاض، ان کے جسم میں سفید داغ تھا۔ فدعا اللہ فاذهبہ الا موضع الدینار او الدرہم، انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ بیماری ان سے دور فرما دی، سوائے ایک دینار یا ایک درہم کی جگہ کے، یعنی اتنی مقدار یہ نشان، یہ داغ سفید باقی ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ نے سب ختم فرما دیا، دور کر دیا۔ فمن لقیہ، تو جو ان سے ملاقات کرے، تم میں سے جو بھی ملے، فمن لقیہ منکم، تو تم میں سے جو بھی اویس سے ملے، فلیستغفر لکم، اب درمیان میں یہ مقدر ہے کہ جو بھی تم میں سے اویس سے ملاقات کرے تو وہ اویس سے درخواست کرے، گزارش کرے کہ اویس تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں، تمہارے لیے استغفار کریں۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ یمن کے رہنے والے ہیں. ان کی والدہ ماجدہ جب وہ یمن سے آئیں گے تو ان کی والدہ ماجدہ باحیات ہوں گی اور انہیں سفید داغ کی بیماری تھی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کی بیماری دور فرما دی. 1 درہم یا 1 دینار کی مقدار وہ بیماری باقی رہی. اس 1 درہم یا دینار کی مقدار جو باقی رہی، اس کے بارے میں ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی مقدار باقی چھوڑ دی تاکہ حضرت اویس کو یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہیں ایسی اہم بیماری، ایسی مہلک بیماری سے شفا مل گئی ہے، تاکہ وہ اللہ کے احسان کو سمجھیں اور یاد کرتے رہیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت اویس نے خود ہی دعا کی تھی، اے اللہ کچھ حصہ اس کا باقی چھوڑ دے تاکہ جب میں اسے دیکھوں تو تیرے فضل و احسان کو یاد کروں اور تیری تسبیح و تحلیل کروں. تو بہرحال اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے یا حضرت اویس قرنی کی دعا کے بعد اللہ رب العزت نے 1 دینار یا 1 درہم کی مقدار اس بیماری کو باقی چھوڑا اور اس کے علاوہ پورے جسم سے اسے دور فرما دیا. آگے اس میں ایک روایت اور ہے، وفی روایت قال، اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا، یہاں حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، انا خیر التابعین رجل یقال له اویس، بے شک تابعین میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جسے اویس کہا جاتا ہے. وَلَهُ وَالِدَةٌ، اور ان کی ایک والدہ ہیں، وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ، ان کے جسم میں سفید داغ تھا. فَمُرُوهُ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، تو تم ان سے کہو، تم ان سے گزارش کرو کہ وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں، تمہارے لیے استغفار کریں. رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث پاک سے ایک بات تو بہت واضح طور پر یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ اویس ایمان لا چکے ہیں اور میرے پاس وہ حاضر نہیں ہو سکتے اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے، لیکن صحابہ سے وہ ملاقات کریں گے اور وہ تابعیت کا شرف حاصل کریں گے اور تابعین میں وہ سب سے افضل اور بہتر ہوں گے. اسی لیے ارشاد فرمایا، انا خیر التابعین رجل یقال له اویس، تابعین میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جسے اویس کہا جاتا ہے. تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا یہ تذکرہ ہو گیا. ایک سوال یہاں یہ ہے کہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے، تو پھر وہ صحابہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوئے، وہ مدینہ منورہ کیسے آ گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خدمت کے لیے کوئی شخص میسر نہیں آتا اور جو موجود ہے اسی پر یہ چیز لازم ہو جاتی ہے، تو اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خدمت کے لیے کوئی اور مل جاتا ہے، کوئی آ جاتا ہے، تو اب وہ حاجت باقی نہیں رہتی ہے اس طرح کی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ان کی والدہ کی خدمت کے لیے کوئی شخص نہیں تھا اور یہی صرف تھے، اس لیے وہ اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف رہے اور ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے. لیکن بعد میں جب اس کا انتظام ہو گیا اور یا ان کی والدہ اس سے بے نیاز ہو گئیں اور وہ تنہا رہ سکتی تھیں، تو وہ سفر کر کے مدینہ منورہ آئے اور مکہ تشریف لے گئے، حج بھی کیا اور صحابہ کرام سے ملاقات کی اور تابعیت کا شرف حاصل کیا. یا ان کے اوپر پہلے حج فرض نہیں تھا، اس لیے ان کا آنا ضروری نہیں تھا، لیکن جب حج فرض ہو گیا تو حج فرض کی ادائیگی کے لیے وہ مکہ مکرمہ آئے، پھر اس کے بعد روضہ اطہر پر حاضری کے لیے مدینہ منورہ آئے اور کثرت سے صحابہ کرام سے ان کی ملاقاتیں ہوں. تو اس لیے دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ شروع میں وہ ماں کی خدمت کی وجہ سے نہیں آ سکے اور بعد میں کیسے آ گئے.
پھر آ جانا اس طور پر ہو سکتا ہے کہ پہلے ان کی خدمت کرنا یہ لازم تھا، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، اور بعد میں اس کا انتظام ہو گیا تو ان کے لیے گنجائش نکل آئی کہ وہ مدینہ منورہ حاضر ہو سکیں، یا پہلے حج فرض نہیں تھا، بعد میں حج فرض ہو گیا تو حج فرض کی ادائیگی کے لیے آنا ہوا، جس طرح سے ملاقات ہوئی۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو نیک اور صالح حضرات ہیں ان سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے اور اپنے لیے دعائیں کرانی چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ افضل مفضول سے بھی اپنے لیے دعا کرا سکتا ہے، بلکہ نیک اور صالح ہوں تو کرانی بھی چاہیے۔ جیسے صحابہ کرام بلا شبہ یہ افضل ہیں کیونکہ یہ تابعی ہیں، اور تابعین سے بلا شبہ صحابہ کرام افضل ہیں، خاص طور سے شیخین کریمین تو اور افضل ہیں۔ مگر اس کے باوجود حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اویس قرنی سے اپنے لیے دعا کی درخواست کی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جب حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت اویس قرنی مدینہ منورہ تشریف لائے یا مکہ معظمہ میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی، اور پھر حضرت اویس قرنی نے دعا فرمائی۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب یہ کہ کیسے ملاقات ہوئی، کیسے تفصیلات معلوم ہوئی، کس حال میں تھے، کیسے خستہ پوشیدہ کپڑے تھے، اس کی تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اشیاۃ اللمعات میں کئی صفحات میں مختلف احادیث اور مختلف واقعات نقل کر دیے ہیں، آپ وہاں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتاکم اہل الیمن ہم ارق افئدۃ والین قلوبا، اہل یمن دلوں کے اعتبار سے بہت رقیق ہیں اور بہت نرم ہیں۔ الایمان یمانی والحکمت یمانیہ، ایمان یمانی ہے اور حکمت یمانیہ ہے۔ والفخر والخیلاء فی اصحاب الابل، اور فخر اور تکبر اونٹ والوں میں ہے۔ والسکینۃ والوقار فی اہل الغنم، اور سکینہ سکون اور وقار یہ بکری والوں میں ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ارق افئدۃ والین قلوبا، یہ کہا گیا کہ افیدہ یہ فواد کی جمع ہے، اور فواد کا معنی ہوتا ہے دل کے اوپر جو غلاف ہے اسے فواد کہتے ہیں۔ اور یہاں جو کہا گیا ارق افئدۃ، تو اس لحاظ سے کہ جب دل کے اوپر جو غلاف ہے وہ نرم ہوگا، رقیق ہوگا، جب ہی کوئی چیز اس غلاف کے اندر داخل ہو سکے گی۔ تو اہل یمن جو ہیں یہ رقیق الافئدہ ہیں، یعنی ان کے دلوں کے اوپر جو غلاف ہے وہ رقیق ہے، تو اب کوئی بات دین کی ان سے کہی جاتی ہے تو ان کے دل تک وہ پہنچ جاتی ہے۔ اب اس کے بعد کہا کہ الین قلوبا، اور دل کے بہت نرم ہیں۔ جب دل نرم ہوگا اور کوئی بات دل تک پہنچے گی وہ دل کے اندر جاگزی ہو جائے گی، دل کے اندر داخل ہو سکے گی۔ تو دل بھی نرم ہے اور اس کے اوپر کا غلاف بھی رقیق ہے، اس لیے جو باتیں انہیں سمجھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، وہ ان کے دل کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ افئدہ اور قلوب ایک ہی معنی میں ہے، اور دو طرح ذکر کرنا یہ تاکید کے لیے ہے کہ وہ دلوں کے اعتبار سے بہت نرم اور بہت رقیق ہیں۔ ایمان کو یمانی کہا گیا، اس تعلق سے آپ نے شروع میں پڑھ لیا ہے، اس کی وضاحت بھی پڑھ لی ہے۔ اجمالاً یہ سمجھیں کہ ایمان کو یمانی کہا گیا اس لیے کہ ایمان دین اسلام کا ظہور مکہ سے ہوا، مکہ یہ تہامہ ہے اور تہامہ یہ ارض یمن سے ہے، تو اس لحاظ سے گویا مکہ یہ ارض یمن سے ہوا، تو اب دین ایمان کو مکی کہیں یا یمنی کہیں تو بات تو ایک ہی ہوئی، اس لیے یہاں کہا گیا الایمان یمانن۔ اور یہی وجہ ہے کہ کعبہ کو کہا جاتا الکعبۃ الیمانیہ، جس طرح سے کعبہ کو الکعبۃ الیمانیہ کہا جاتا ہے اسی طرح سے ایمان کو کہا گیا الایمان یمانی۔ بعض نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات جب ارشاد فرمائی تو آپ تبوک میں تھے، اور مکہ اور مدینہ یہ تبوک اور یمن کے درمیان واقع ہے، تو حضور نے یمن کی جانب اشارہ فرمایا، اور حضور کی مراد حرمین طیبین تھی۔
حرمین طیبین دونوں کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا جو ظہور ہوا، آغاز ہوا، یہ مکہ سے ہوا، اور جو اس کا پھیلاؤ ہوا، غلبہ ہوا، وہ مدینہ سے ہوا۔ تو اس طرح سے ایمان جو ہے یہ مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے، اور دونوں کو شامل کیا ہے؟ یہ یمانی ہے۔ تو یمن کی طرف اشارہ کیا، اور مراد کیا؟ حرمین ہیں۔ اور حرمین کیوں مراد لیے؟ اس لیے کہ ایمان کا تعلق دونوں جگہ سے ہے، ایک جگہ سے تعلق ہے ظہور کا، اور ایک جگہ سے تعلق ہے اس کے غلبہ اور عروج کا۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد انصار ہیں، اس لیے کہ وہ یمن کے رہنے والے ہیں اصل میں، اور انہوں نے ایمان اور مومنین کی خوب مدد کی ہے، اسی لیے ایمان کی ان کی طرف نسبت کر دی گئی۔ یعنی انصار رہنے والے یمن کے ہیں، اور انصار ہی مراد ہیں یہاں، اور انہوں نے خوب تعاون کیا، خوب امداد کی، اس لیے ان کے مسکن کی طرف نسبت کرتے ہوئے یمانی کہا گیا۔ تو الایمان یمانی، ایمان یمنی ہے، یمانی ہے۔ والحکمت یمانیہ، اور حکمت یمانیہ ہے۔ حکمت کو یمانیہ کیوں کہا گیا؟ تو اسی اعتبار سے کہ احادیث صحیح میں یہ وارد ہے کہ اہل یمن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی تھے، تو ان حضرات نے عرض کیا، یا رسول اللہ اتیناک للتفقہ فی الدین ونسألک عن اول ھذا الامر کیف کان۔ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی بارگاہ میں دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ سے یہ دریافت کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اس معاملے کا آغاز کیسے ہوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات کیسے پیدا فرمائی، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے ظہور بخشا اور پیدا فرمایا، دنیا کیسے بنائی، آغاز کہاں سے کیا، اس سے تفصیل معلوم کی۔ اور اصول دین کے بارے میں انہوں نے دریافت کیا۔ تو ظاہر ہے کہ اصول دین کو جان لینا اور تفقہ حاصل کر لینا اور دنیا اور کائنات کے معاملات کو سمجھ لینا، یہی تو حکمت ہے۔ تو اس لیے کہا گیا، اب یمن کے لوگوں نے اسے حاصل کیا تو کہا گیا والحکمت یمانیہ، حکمت یمانیہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی باتیں کہی گئی ہیں۔ اور فخر اور خویلہ، فخر اور تکبر یہ اونٹ والوں میں ہے، اور سکینہ اور وقار یہ بکری والوں میں ہے۔ اب اس تعلق سے اور بھی احادیث ہیں، اسے آپ پڑھ لیں تو پھر اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے کہ اونٹ اور سکینہ، اونٹ والوں میں فخر اور تکبر کیسے ہے، یا اس کو یہیں سن لیں، باقی جو حدیث آئیں گی وہ سمجھ لیں گے اسی سے۔ یہ اونٹ یہ گنا قیمت ہوتا ہے، اور بکری یہ کم قیمت کی ہوتی ہے، یہ سبھی جانتے ہیں۔ تو اگر اصحاب ابل سے مراد وہ لوگ ہوں جو ان کے مالک ہیں، تو اس کی وضاحت یہ کی جائے گی کہ اونٹ چونکہ گرا قیمت ہوتا ہے، اور جو زیادہ مالدار ہوتے ہیں ان کے درمیان عموماً فخر اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فخر اور تکبر یہ اونٹ والوں میں ہے، کیونکہ اس زمانے میں اونٹ وغیرہ زیادہ پالتے تھے، جو جتنے زیادہ مالدار ہوتے تھے ان کے ہاں اتنے زیادہ اونٹ وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ بکری کم قیمت کی ہوتی ہے، تو جو اس کا مالک ہوگا بلا شبہ وہ زیادہ مالدار نہیں ہوگا، تو جو مالدار نہیں ہوتے، غریب ہوتے ہیں، تو ان کے اندر وقار ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اور قناعت بھی ہوتی ہے، اور وہ فخر و تکبر سے دور بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ سکینہ اور وقار یہ بکری والوں میں ہے۔ اور اگر اصحاب ابل اور اہل غنم سے مراد وہ لوگ ہیں جو بکریوں کے ساتھ رہتے ہیں یا اونٹ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں رہتے ہیں، انہیں چراتے ہیں، تو اس کی وضاحت یہ ہوگی کہ جانوروں کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ رہنے سے ان کی جو صفات ہیں وہ بھی انسان کے اندر سرایت کر جاتی ہیں۔ تو جو اونٹ چونکہ بہت سخت دل ہوتا ہے، سخت جان ہوتا ہے، اور انتقام کا جذبہ بھی بہت سخت ہوتا ہے، تو جو اونٹ کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں چراتے ہیں، شب و روز گزارتے ہیں، تو اس کی وہ صفت ان چرانے والوں کے اندر بھی آ جاتی ہے، وہ بھی سخت دل ہو جاتے ہیں، سخت جان ہو جاتے ہیں۔ بکری نرم دل ہوتی ہے، اور بکری کے ساتھ جو رہتے ہیں تو ان کے اندر بھی کیا ہے؟ نرمی آتی ہے۔ ایک دوسرا معنی اس کا ہی بیان کیا گیا کہ اونٹ چونکہ آبادی سے باہر رہتے ہیں، وہ سردی گرمی سب برداشت کرتے ہیں، اور جو اونٹ کے چرانے والے ہوتے ہیں انسانوں سے ان کا سابقہ کم ہوتا ہے، لوگوں سے ملاقاتیں کم ہوتی ہیں، اس لیے ایک طرح سے وہ انسانیت سے دور ہو جاتے ہیں اور جانوروں کی فطرتوں سے قریب ہو جاتے ہیں، تو فخر اور تکبر ان کے اندر آ جاتا ہے۔
بکری چونکہ باہر بہت صحرا میں رہ نہیں سکتی، ٹھنڈک زیادہ برداشت کر نہیں سکتی، پانی کی اسے ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے بکریاں آبادی سے متصل ہوتی ہیں یا آبادی کے اندر رکھی جاتی ہیں۔ تو بکریاں چرانے والے یہ لوگوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں، ان سے رابطہ رہتا ہے، اس لیے ان کے اندر انسانیت ہوتی ہے اور ان کے اندر وقار ہوتا ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راس الکفر نحو المشرق والفخر والخیلاء فی عہد الخیل والابل والفدادین عہد الوبر والسکینۃ فی عہد الغنم، متفق علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفر کی اصل مشرق کی جانب ہے۔ مشرق کی جانب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگوں نے دیکھا بھی کہ کفر کا ظہور کس طرح وہاں سے ہوا، کہ کفر کا ظہور ہوا، فتنے ظاہر ہوئے، دجال کا خروج ہوگا، یاجوج اور ماجوج ادھر سے نکلیں گے، تو اس لیے فرمایا کہ کفر کی اصل یہ سمت مشرق ہے۔ اور فخر اور خویلہ، فخر اور تکبر یہ گھوڑے والوں میں ہوتا ہے۔ اونٹ والوں کے بارے میں آپ سن چکے ہیں، تو اونٹ سے زیادہ گرا مایا تو گھوڑا ہوتا ہے، تو اس طرح سے گھوڑے والوں میں یہ زیادہ ہی ہوگا۔ تو یہاں ہے کہ فخر اور تکبر یہ گھوڑے والوں میں ہوتا ہے، اونٹ والوں میں ہوتا ہے۔ والفدادین، اور آواز بلند کرنے والوں میں، یعنی کسانوں میں جو خیمے والے ہیں، الوبر کہتے ہیں ان خیموں کو جو بالوں سے تیار کیے جاتے ہیں، تو جو صحرا میں رہتے ہیں وہ خیمہ بنا کر کے وہاں قیام کرتے ہیں، تو یہ وہی وضاحت یہاں بھی ہوگی کہ وہ صحرا میں رہتے ہیں اور کسانی کرتے ہیں، جانوروں کو چراتے ہیں، اس سے کھیت جوتتے ہیں اور سارا کام لیتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے اپنی آوازیں بلند کرتے رہتے ہیں، اس لیے ان کے اندر بھی سختی آ جاتی ہے اور ان کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے۔ اور سکینہ یہ بکری والوں میں ہے، اس کے بارے میں وہ پہلے سن چکے ہیں۔ تو فدادین آواز بلند کرنے والے، کسان جو ہل بیل لے کر کے یا اونٹ کے ساتھ جوڑ کر کے جوتتے ہیں تو خوب چیختے اور چلاتے ہیں، آوازیں بلند کرتے رہتے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن ابی مسعود الانصاری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو مسعود انصاری سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا من ہا ہونا جاءت الفتن نحو المشرق، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے فتنے آئے، یہاں سے فتنے آئے، کہا نحو المشرق اے مشیرن نحو المشرق، یعنی مشرق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو اب مشرق یہ فتنے کی اصل ہے، اس حدیث میں آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ وہاں سے دجال کا خروج ہوگا، یاجوج ماجوج نکلیں گے اور فتنے وہاں سے اٹھے، کفر وہاں سے زیادہ ظاہر ہوا، ارتداد بھی ادھر ہی سے ہوا۔ والجفاء وغلظ القلوب فی الفدادین اہل الوبر عند اصول اذناب الابل والبقر فی ربیعۃ ومضر، اور جفا کہتے ہیں جو صلہ رحمی کی ضد ہوتی ہے، اس کی سختی کو، اور یہاں مراد ہے جفا سے زبانوں کی سختی، اور غلظ القلوب سے مراد ہے دلوں کی سختی۔ تو زبان کی سختی اور دلوں کی سختی یہ فدادین میں ہوتی ہے جو صحرا میں رہنے والے خیمے والے ہیں۔ اب یہ فدادین آوازیں بلند کرنے والے ہیں، یہ آوازیں کہاں بلند کرتے ہیں؟ عند اصول اذناب الابل والبقر، اونٹ اور گائے کی دموں کی جڑ کے پاس۔ آپ دیکھتے ہوں گے یا کسانی کیے ہوں گے یا کسانوں کو دیکھتے ہوں گے کہ جب وہ بیل سے کھیت جوتتے ہیں تو ان کی دم ان کے چہرے کے سامنے ہوتی ہے اور وہیں وہ چیختے چلاتے ہیں، وہیں ہانکتے ہیں اور چلاتے ہیں اسے، یا بیل گاڑی میں بیل جوڑ دیتے ہیں اور آگے جہاں بیٹھتے ہیں تو ان کی دم ان کے دائیں بائیں ہوتی ہے، وہیں چلاتے رہتے ہیں۔ خاص طور سے کسانی کے وقت جب وہ زمین جوتتے ہیں تو ان کی دم کے پاس ہی ان کا چہرہ ہوتا ہے، وہیں چلاتے ہیں۔ اسی کا بیان ہے عند اصول اذناب الابل والبقر، اونٹ اور گائے کی دموں کے جڑ کے پاس، اصل کے پاس وہ آواز بلند کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہ اونٹ زادے یا گائے زادے ہیں کس میں؟ کافی ربیعۃ و مضر، قبیلہ ربیعہ اور مضر میں۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ مالدار لوگ بھی ہیں، یہ عمل بھی یہ کرتے ہیں، آوازیں بھی بلند کرتے ہیں، اور ان کے اندر سختی ہے، دلوں کی بھی اور زبانوں کی سختی بھی ہے۔ وعن جابر قال، اور حضرت جابر سے مروی ہے
انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلظ القلوب والجفاء فی المشرق، دلوں کی سختی اور جفا یعنی زبانوں کی سختی یہ مشرق میں ہے، والایمان فی اہل الحجاز، اور ایمان یہ اہل حجاز میں ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ جفا اور دلوں کی سختی یہ مشرق میں ہے۔ مشرق سے مراد یا تو فارس ہے یا اہل نجد ہے۔ خوارج کا پہلا فتنہ یہ اہل نجد ہی سے تھا، تو فتنے وہاں سے ظاہر ہوئے، اور فتنے کب ہوتے ہیں؟ جب دل سخت ہو جاتے ہیں اور زبان سخت ہو جاتی ہے۔ ایمان اہل حجاز میں ہے۔ اہل حجاز کہتے ہیں اہل مکہ اور اہل مدینہ کو، یا ان کے اطراف میں رہنے والوں کو۔ وعن ابن عمر قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی شامنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تو ہمیں برکت عطا فرما ہمارے شام میں۔ اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ تو ہمیں برکت دے ہمارے یمن میں۔ قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا، موجودین جو تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور ہمارے نجد میں بھی، یعنی یا رسول اللہ یہ دعا بھی فرما دیں کہ اللہ ہمیں برکت دے ہمارے نجد میں۔ قال اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا، قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا، پھر جو وہاں نجد کے صحابہ موجود تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وفی نجدنا، ان دعا میں اسے بھی شامل فرما لیں۔ راوی کہتے ہیں فاظنہ قال فی الثالثہ، میرا خیال یہ ہے، مجھے گمان یہ ہے یا ظن میرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری بار میں ارشاد فرمایا ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان، وہاں یعنی نجد میں زلزلے اور فتنے ہوں گے، اور وہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ شیطان کے سینگ سے مراد ہے اس کے اعوان و انصار ہوں گے، اس کی پارٹی اور اس کی جماعتیں ہوں گی، اس کے معاون وہاں سے ظاہر ہوں گے، رونما ہوں گے۔ ظاہر بات ہے جو فتنہ کرنے والے ہوتے ہیں، کفر کرنے والے ہوتے ہیں، یہ سب شیطان کے معاون ہی ہوتے ہیں، شیطان کے دوست ہی ہوتے ہیں۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ الفصل الثانی عن انس عن زید بن ثابت، دوسری فصل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ حضرت زید ابن ثابت سے روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر قبل الیمن فقال، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یمن کی طرف نظر فرمائی تو ارشاد فرمایا اللہم اقبل بقلوبہم، اے اللہ اہل یمن کے دلوں کو ہماری جانب متوجہ فرما دے، وبارک لنا فی ساعنا و مدنا، اور ہمیں ہمارے سا اور مد میں برکت عطا فرما۔ ظاہر ہے کہ مدینہ کے لوگوں کے لیے کھانے پینے کے سامان اکثر یمن سے آیا کرتے تھے، تو یمن کے لوگ بھی اگر یہیں آ جائیں گے تو کھانے پینے میں تنگی ہو سکتی ہے، تو اس لیے حضور نے ان کی آمد کی دعا کے ساتھ ساتھ سا اور مد میں برکت کی بھی دعا فرمائی۔ جن چیزوں کو ناپا جاتا ہے سا کے ذریعہ یا مد کے ذریعہ، اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے برکت پیدا فرمائے۔ سا کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، کیونکہ نصف سا آپ صدقہ نکالتے رہتے ہیں، 2 کلو 47 گرام ہوتا ہے، تو ایک سا جو ہے یہ 4 کلو 94 گرام ہو جائے گا، اور مد جو ہے یہ ایک سا کا چوتھائی حصہ ہوتا ہے، تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ 1 کلو 21 گرام جو ہے ایک مد ہو سکتا ہے، کہ 4 میں ضرب دیں گے اسے تو 4 کلو 84 گرام ہو جائے گا، نہیں بلکہ اور زیادہ 94 گرام کا کرنا ہے، تو 4 کلو 94 گرام کو 4 میں تقسیم کر دیجئے اور جتنا بھی ہو جائے، وہ 24 ہو سکتا ہے، 24 یا اس سے کچھ کم، 1 کلو 24 گرام سے کچھ کم ایک مد ہو جائے گا۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وعن زید بن ثابت قال، اور حضرت زید بن ثابت سے مروی انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبی للشام، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طوبہ ہے شام کے لیے۔ طوبہ ایک درخت کا نام ہے، جنت کے اندر ہے، تو کہہ سکتے ہیں شجر طوبہ ہے اہل شام کے لیے، یا مراد اس سے اہل جنت ہیں، مراد کیا جنت ہے کہ جنت ہے اہل شام کے لیے، یا طوبہ کا معنی خوش عیشی بھی ہوتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی ہوتی ہے، تو اس لیے آپ طوبہ ترجمہ کریں، ہر ایک کو یہ شامل ہوگا، یعنی اللہ کی رضا اور خوشنودی شام کے لیے ہے، شجر طوبہ یہ شام کے لیے ہے، خوشگوار زندگی یہ شام کے لیے ہے۔ قلنا لأین،
کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ لأیّن ذالک یعنی یہ کس سبب سے ہے یا رسول اللہ؟ قال لأن ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتها علیہا، اس لیے کہ رحمان کے فرشتے اپنے بازو اس پر پھیلائے ہوئے ہیں. تو شام پر رحمان کے فرشتے اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہیں، اس لیے شام کے لیے طوبہ ہے. اب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بازو کیسے پھیلائے ہوئے ہیں، تو آپ اس پر ایمان رکھیں اور اس کی کیفیت کی تحقیق میں نہ پڑیں، اس لیے کہ ان کے بازو یہ پرندوں کے بازو کی طرح سے نہیں ہے. پرندوں کے بازو دو ہوتے ہیں، کسی 3 یا 4 بازو والے پرندے آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے، جبکہ فرشتوں کا حال یہ ہے کہ جبریل امین کے 600 بازو ہیں. تو اس طرح سے اور فرشتوں کے کتنے بازو کم و بیش ہوں گے اور کس طرح انہوں نے اپنے بازوؤں کو پھیلا رکھا ہے، اس کی کیفیت ہے عقل اور قیاس سے جانی نہیں جا سکتی. رواہ احمد و ترمذی، اسے امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. وعن عبداللہ ابن عمر قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستخرج نار من نحو حضرموت یا حضرموت، میم پر زبر اور پیش دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور من حضرموت یعنی راوی کو شک ہے من نحو فرمایا یا من فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب حضرموت کی جانب سے یا حضرموت سے ایک آگ ظاہر ہوگی، ایک آگ نکلے گی. حضرموت یمن کا ایک شہر ہے. اب یہاں آگ سے مراد یا تو حقیقتاً آگ ہی ہے یا آگ سے مراد فتنہ ہے. تحشر الناسا، جو لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی، یا فتنہ مراد ہے تو وہ لوگوں کو ہانک کر کے لے جائے گا. یعنی فتنے اس طرح پھیل جائیں گے کہ لوگ خود بخود وہاں سے چھوڑ کر کے دوسری طرف جانے لگیں گے جہاں سمجھیں گے فتنے نہیں ہیں. یا آگ ظاہر ہوگی تو آگ سے بچنے کے لیے لوگ جانے لگیں گے، آگ بڑھتی چلی جائے گی اور لوگ بھاگتے چلے جائیں گے. قلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا یہ اللہ کے رسول، فما تأمرنا، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، یعنی اگر ہم وہ وقت پا لیں ہم کیا کریں اس وقت؟ قال علیکم بالشام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر شام کو اختیار کرنا ہے، یا تم شام کا راستہ اپنا لو اور اس کی طرف چلے جانا. رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ شام میں پہلے اختلاف انتشار ہو سکتا ہے، لیکن جب قیامت قریب آئے گی تو شام یہ جائے پناہ ہوگا اور یہ بہتر جگہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی اور شام والوں کے لیے پھر توبہ ہے. رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا. وعن عبداللہ ابن عمرو ابن عاص قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے مروی ہے، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انہا ستکون ہجرت بعد ہجرت، یقیناً معاملہ یہ ہے کہ ہجرت کے بعد ہجرت ہوگی. یعنی ہجرت مکہ سے یہ مدینہ منورہ کی طرف یہ عام ہجرت ہوئی، اب اس کے بعد بھی ہجرت ہوگی، یعنی لوگ ہجرت کر کے شام کی طرف جائیں گے یا دوسرے ممالک کی طرف جائیں گے. یا معنی یہ ہے کہ ہجرت کے بعد ہجرت ہوگی، یعنی اس سے کثرت بیان کرنا مقصود ہو کہ بہت ساری ہجرتیں ہوں گی، یعنی کتنے فساد اس قدر پھیل جائیں گے کہ مسلمان جہاں بستے ہیں ان پر ظلم و زیادتی ہونے لگے گی اور احکام اسلام پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو لوگ ایسے شہروں کو چھوڑ کر کے ہجرت کرتے رہیں گے. تو ہجرت کے بعد ہجرت ہوتی رہے گی، یعنی یہ کثرت بیان کرنے کے لیے ہو. فخیار الناس الی مہاجر ابراہیم، تو لوگوں میں جو بہتر ہوں گے وہ ابراہیم کے ہجرت گاہ کی طرف چلے جائیں گے. وہ شام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہجرت گاہ ہے لوگ اسی کی طرف چلے جائیں گے، اسی راستے کو اپنا لیں گے. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے فخیار اہل الارض الزمہم مہاجر ابراہیم، تو اہل ارض میں زمین والوں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہوں گے جو ابراہیم کی ہجرت گاہ کو لازم پکڑیں گے، ادھر ہی چلے جائیں گے. وَيَبْقَى فِي الْأَرْضِ شِرَارُ أَهْلِهَا، اور باقی زمین میں زمین والوں میں جو برے ہوں گے وہ باقی بچیں گے. تَلْفِظُهُمْ أَرْضُهُمْ، ان کی زمین انہیں پھینک دے گی. تَقْذَرُهُمْ نَفْسُ اللَّهِ، اللہ کی ذات انہیں ناپسند فرمائے گی، اپنی رحمت سے انہیں دور کر دے گی. تَحْشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، آگ انہیں بندروں اور سوروں کے ساتھ ہانکتی ہوئی لے جائے گی. آگ کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یا تو یہ حقیقی آگ ہوگی یا فتنے ہوں گے. حقیقی آگ ہوگی تو قردہ اور خنازیر سے مراد یہ حقیقی ہوں گے کہ سور اور بندر بھی ان کے ساتھ بھاگتے رہیں گے.
کیونکہ حقیقی آگ سے جس طرح انسان بچنا چاہیں گے اسی طرح سے سور اور بندر بچنا چاہیں گے، اور اگر اس سے مراد فتنہ ہے تو سور اور بندر سے مراد وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر سوروں اور بندروں کی صفات پیدا ہو جائیں گی، اختلاف، انتشار، لڑائی جھگڑا، مار پیٹ کرنے میں بہت آگے ہوں گے، یہ فتنہ فساد پھیلاتے رہیں گے۔ تو فتنے سے بچنے کے لیے لوگ بھاگیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ چھپے طور پر لوگ ان کے اندر موجود ہوں گے، وہ بھی بھاگیں گے، تو جہاں جہاں یہ بھاگتے جائیں گے فتنہ بھی ان کے ساتھ چلتا رہے گا۔ تبھی تو ماہم، یہ سور اور بندر ان کے ساتھ رات گزاریں گے، اذا باتو، جب لوگ رات گزاریں گے، وتقیل معہم اذا قالو، اور ان کے ساتھ قیلولہ کریں گے جب یہ لوگ قیلولہ کریں گے، یعنی ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، یہ سور بندر حقیقی ہوں یا حکمی طور پر ہوں۔ رواہ ابو داؤد، ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے۔ وعن ابن حوالہ قال، اور ابن حوالہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیصیر الامر ان تکونوا جنودا مجندا، ان قریب معاملہ ایسا ہو جائے گا کہ تم لوگ مختلف مخلوط لشکر کی شکل اختیار کر لو گے، یا مختلف مخلوط لشکر کی صورت میں سامنے آؤ گے، ظاہر ہوگے۔ جندم بالشام، ایک لشکر شام میں ہوگا، ایک فوج شام میں ہوگی، فإنها خیرۃ اللہ من ارضہ، تو وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوں گے اللہ کی زمین سے، یجتبی الیہا خیرتہ من عبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں بہتر بندوں کو اس کی طرف چن لے گا، یعنی وہاں چلے جائیں گے وہ لوگ۔ فاما ان ابیتم، تو اگر تم وہاں کے بارے میں انکار کر دو، یعنی شام نہ جا سکو یا کسی وجہ سے تمہیں جانا اچھا نہ لگے، فعلیکم بیمنکم، تو تم پر تمہارے یمن کو اختیار کرنا لازم ہے، یعنی شام نہ جا سکو یمن چلے جانا۔ وسقوا من غدورکم، اور اپنے حوض سے، اپنے تالاب سے لوگوں کو سیراب کرنا، پانی پلانا۔ فإن اللہ عز وجل توکل علی بالشام وأہلہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے شام اور اہل شام کی ضمانت لے لی ہے، کفارت لے لی ہے، کفارت کا وعدہ فرمایا ہے، وہاں جو لوگ رہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں عزت دے گا، وقار دے گا، ان کی حفاظت فرمائے گا۔ توکلہ یہ تکفلہ کے معنی میں ہے۔ رواہ احمد و ابو داؤد، اسے امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا۔ الفصل الثالث، تیسری فصل۔ عن شریح ابن عبید قال، شریح ابن عبید سے مروی ہے، فرمایا ذکر اہل الشام عند علی، حضرت علی مرتضیٰ کے پاس اہل شام کا ذکر ہوا۔ اہل شام سے مراد یہاں کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھی۔ تو جن لوگوں نے ذکر کیا تھا، تو چونکہ اس زمانے میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی مرتضیٰ کے درمیان اختلاف تھا، تو اہل شام کا ذکر ہوا، یعنی حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کا تذکرہ ہوا، تو کہا گیا العنہم یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ ان پر لعنت فرمائیں، وہ لوگ آپ سے اختلاف کرتے ہیں، آپ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، آپ ان پر لعنت فرمائیں۔ قال لا، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ نے ارشاد فرمایا نہیں، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یعنی میں لعنت نہیں کر سکتا اور یہ روا نہیں ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، الابدال یکونون بالشام، ابدال یہ شام میں ہوتے ہیں، وہم 40 رجلا، اور وہ 40 مرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور پسندیدہ بندے یہ 500 ہوتے ہیں، اور انہی میں سے 40 کو ابدال مقرر کیا گیا ہے۔ جب ابدال میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہی 500 بندوں میں سے اس انتقال فرمانے والے کی جگہ ایک کو مقرر کر لیتا ہے۔ کلما ماتا رجل ابدل اللہ مکانہ رجلا، جب بھی ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسرے مرد کو مقرر فرما دیتا ہے۔ یسقا بہم الغیث، انہی کے سبب سے، یعنی انہی ابدال کے سبب سے بارش نازل کی جاتی ہے۔ وینتصر بہم علی الاعداء، اور انہی کی برکت سے دشمنوں پر مدد حاصل کی جاتی ہے، فتح ملتی ہے۔ ویصرف عن اہل الشام بہم العذاب، اور انہی کی برکت سے اہل شام سے عذاب کو دور کیا جائے گا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ شام میں رہنے والے یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اور وہاں ابدال رہتے ہیں، اس لیے ان کے حق میں بد دعا نہیں کی جا سکتی۔ یعنی ابدال اگر وہاں نہیں بھی رہتے، جب بھی یہ بد دعا نہیں فرماتے، ان پر لعنت نہیں کرتے، اور ابدال رہتے ہیں تو کیوں کر لعنت کرتے، کیوں کر بد دعا فرماتے۔
وعن رجل من الصحابہ، اور صحابہ میں سے ایک شخص سے روایت ہے، یعنی نام بھول گیا ہوگا یا کسی وجہ سے نام ذکر نہیں کیا، لیکن چونکہ وہ صحابی ہیں اس لیے اس کے صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو صحابہ میں سے ایک شخص سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستفتح الشام، ان قریب ملک شام فتح کر لیا جائے گا، فَإِذَا خُيِّرْتُمُ الْمَنَازِلَ فِيهَا، تو جب تمہیں شام میں منازل کا اختیار دیا جائے کہ تم جہاں چاہو رہو، فَعَلَيْكُمْ بِمَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا دِمَشْقَ، تو تم اس شہر کو اختیار کرنا یا تم پر اس شہر کو اختیار کرنا لازم ہے یا بہتر ہے جسے دمشق کہا جاتا ہے۔ فَإِنَّهَا مَعْقِدُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمَلَاحِمِ، کیونکہ دمشق یہ مسلمانوں کی جائے پناہ ہے فتنوں سے، جنگ و جدال سے۔ ملاحم ملحمہ کی جمع ہے جس کا معنی قتال اور لڑائی، تو جنگ و جدال سے مسلمانوں کی جائے پناہ ہے۔ وَفُسْطَاطُهَا مِنْهَا أَرْضٌ يُقَالُ لَهَا الْغُوطَةُ، اور اس کا جامع شہر، فسطاط جامع، وَفُسْطَاطُهَا، اور اس کا جامع شہر اسی کی وہ سرزمین ہے جسے غوطہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ اس کا جامع شہر ہے، دمشق ہی کا ایک حصہ ہے۔ رواہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلافۃ بالمدینہ والملک بالشام، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خلافت مدینہ میں ہے اور حکومت یہ شام میں ہے۔ اس سے بعض شارحین نے یہ فرمایا کہ اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کی جو خلافت ہے یہ حق اور صحیح ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ملک شام میں اپنے خلافت کے امور انجام دیے وہ حقیقت میں خلافت نہیں بلکہ وہ امارت ہے۔ اس لیے ایک ساتھ دو خلیفہ نہیں ہوتے ہیں، تو خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ تھے اور وہ ایک طرح سے امیر تھے، اس لیے کہا کہ خلافت یہ مدینہ میں ہے۔ اب یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ اس وقت کوفہ میں تھے، تو پھر مدینہ میں کہاں پایا گیا؟ تو یہ کہا گیا کہ غالب کے لحاظ سے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے مدینہ منورہ میں تھے، حضرت عمر فاروق اعظم مدینہ میں تھے، حضرت عثمان غنی مدینہ میں تھے، حضرت علی مرتضیٰ یہ کوفہ تشریف لے گئے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ خلافت یہ مدینہ میں ہے، یعنی غالب کے اعتبار سے، اور ملک کیا ہے؟ شام میں ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے امیر مقرر ہوئے اور آخر تک وہاں کے وہ امیر ہی رہے۔ وعن عمر قال، اور حضرت عمر سے مروی ہے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت عمودا من نور، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نور کا ایک ستون دیکھا، خرجہ من تحت راسی ساطعا، جو میرے سر کے نیچے سے نکلا اوپر اٹھتا گیا، حتی استقر بالشام، یہاں تک کہ شام میں وہ قرار پذیر ہو گیا۔ اس سے بھی لوگوں نے فرمایا کہ شام میں قرار پذیر ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو احکام لے کر کے آئے وہ شام میں بہت زیادہ اسے قوت حاصل ہوئی، غلبہ حاصل ہوا، اور وہ کیا وہاں مستقر ہو کر سکون پا گیا، اور روز قیامت تک وہاں ایسا رہے گا، بلکہ قیامت جب قریب آئے گی جب بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہاں ہجرت کر کے جائیں گے۔ رواہ البیہقی فی دلائل النبوہ، امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں ان دونوں احادیث کی روایت کی ہے۔ وعن ابی الدرداء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو درداء سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فسطاط المسلمین یوم الملحمہ بالغوطہ، یقیناً مسلمانوں کے اجتماع کی جگہ ملحمہ کے دن، جنگ و جدال کے روز، یہ غوطہ ہے۔ الی جانب مدینۃ یقال لها دمشق، اب یہ غوطہ ہے کہاں؟ یہ اس شہر کے بغل میں جسے دمشق کہا جاتا ہے۔ من خیر مدائن الشام، یہ شام کے شہروں میں سب سے بہتر شہر ہے۔ تو دمشق یہ شام کے شہروں میں سب سے بہتر شہر ہے، اسی کے پہلو میں، اسی کے بغل میں غوطہ ہے جو مسلمانوں کے اجتماع کی جگہ ہوگی جنگ و جدال کے روز۔ وعن عبد الرحمن ابن سلیمان قال، اور حضرت عبد الرحمن ابن سلیمان سے مروی ہے فرمایا سیاتی ملک من ملوک العجم فیظہر علی المدائن کلھا الا دمشق، ان قریب عجم کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ آئے گا جو تمام شہروں پر، تمام ملکوں پر غالب ہو جائے گا سوائے دمشق کے۔
یعنی دمشق پر اس کا غلبہ نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ باقی تمام ملکوں پر، تمام شہروں پر اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ اب یہ عجم سے کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا، اس سے مراد کون سا بادشاہ ہے، اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ملتا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا نام بیان فرمایا۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو یہ باب یعنی بابو ذکر الیمن و شام و ذکر اویس القرنی یہ ختم ہوا، اور آج کا آپ کا سبق بھی پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔